اللہ عقائد و عبادات۔ ٹاپک نمبر 11، قیامت اور حشر کا بیان۔ سوال نمبر 1، قیامت کسے کہتے ہیں؟ الجواب، ایک دن ایسا آئے گا جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور صرف اللہ عز و جل کی ذات باقی رہے گی، اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، قیامت کب آئے گی؟ الجواب، یہ بات اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ نشانیاں بتا دی ہیں۔ سوال نمبر 3، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ الجواب، قیامت کی کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں اور کچھ بڑی۔ چھوٹی نشانیاں یہ ہیں: اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوگی، بے حیائی عام ہوگی، علماء اور نیک لوگ دنیا سے اٹھ جائیں گے، سود کی کثرت ہوگی، گناہوں سے بچنا مشکل ہوگا، بڑی بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی، بدمعاش لوگ اور عورتیں حکمران ہوں گی، وقت میں برکت نہیں ہوگی، لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگیں گے، گانے بجانے کی کثرت ہوگی، اور یہ ساری علامتیں آج موجود ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں یہ ہیں: یاجوج ماجوج ایک قوم نکلے گی جو ہر طرف لوٹ مار کرے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے اور ظالموں کو ختم کریں گے۔ دجال آئے گا جو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور ایک جانور آئے گا جو مسلمانوں کے چہروں پر نورانی نشان بنائے گا اور کافروں کے ماتھے پر کالا داغ لگائے گا۔ سورج مغرب سے نکلے گا۔ سوال نمبر 4، پھر کیا ہوگا؟ الجواب، پھر ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی اور سارے مسلمان فوت ہو جائیں گے، دنیا پر صرف کافر بچ جائیں گے۔ اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس کے ساتھ ہی سارے لوگ مر جائیں گے اور آسمان، زمین، پہاڑ، فرشتے سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ سوال نمبر 5، حشر کسے کہتے ہیں؟ الجواب، قیامت کے بعد جب اللہ تعالیٰ چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، اب تمام فرشتے، جن اور حیوانات موجود ہو جائیں گے اور سارے لوگ زندہ ہو کر اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور ایک جگہ جمع ہوں گے، اس کو حشر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6، قیامت کس دن اور کس سال آئے گی؟ الجواب، 10 محرم جمعہ کا دن ہوگا اور اس کا سال اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نہیں فرمایا۔ سوال نمبر 7، حشر کس جگہ ہوگا؟ الجواب، اس وقت تمام زمین برابر کر کے تانبے کی بنا دی جائے گی اور ملک شام کی زمین پر سب لوگ جمع ہوں گے۔ سورج زمین سے صرف 1 میل کے فاصلہ پر ہوگا، گرمی سے اتنا پسینہ نکلے گا کہ کافر اس میں ڈوب جائیں گے۔ سوال نمبر 8، اس گرمی سے نجات کیسے ملے گی؟ الجواب، سب لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کے لیے کوئی نیک بندہ ڈھونڈیں گے تاکہ جلدی سے ان کا حساب لیا جائے۔ سوال نمبر 9، اس وقت سفارش کون کرے گا؟ الجواب، لوگ ایک ایک کر کے سب انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے، مگر ان میں سے ہر ایک دوسرے کے پاس بھیجے گا، تو سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہوئے ان کی سفارش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 10، کیا آپ کی شفاعت قبول ہوگی؟ الجواب، جی ہاں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنا سر سجدے سے اٹھائیے اور مانگیے، آپ جو کچھ بھی مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ اب آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے اور حساب شروع ہو جائے گا۔ سوال نمبر 11، حساب کیا ہے؟ الجواب، اللہ عز و جل خاص بندوں کے علاوہ تمام انسانوں سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، اسے حساب کہتے ہیں۔ سوال نمبر 12، نامہ اعمال کا کیا مطلب ہے؟ اللہ عز و جل نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو اس کے اعمال رجسٹر میں لکھتے ہیں، اسے نامہ اعمال کہتے ہیں۔ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، نیک لوگوں کو دائیں ہاتھ میں، برے لوگوں کو بائیں ہاتھ میں، اور کافروں کو پیٹھ کے پیچھے سے۔ سوال نمبر 13، میزان کسے کہتے ہیں؟ الجواب، اللہ تعالیٰ ایک ترازو قائم کرے گا جس پر لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، اسے میزان کہتے ہیں۔
سوال نمبر 14، شفاعت کا کیا مطلب ہے؟ الجواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس کی بارگاہ میں سفارش کر کے گناہ گاروں کے گناہ معاف کرواتے ہیں، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر کے بہت سے لوگوں کو حساب کے بغیر جنت میں داخل کریں گے، اور بہت سے لوگوں کو جہنم میں جانے سے بچائیں گے، اور بہت سے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے، اور بہت سے جنتیوں کے درجے بلند کریں گے۔ اس سفارش کو شفاعت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 15، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی شفاعت سفارش کرے گا؟ الجواب، جی ہاں، سب سے پہلے آپ سفارش کریں گے، پھر دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء، علماء، شہداء رحمہم اللہ سفارش کریں گے۔ ایسے ہی قرآن کریم پر عمل کرنے والے حافظ بھی اپنے والدین اور رشتہ داروں کی سفارش کریں گے۔ سوال نمبر 16، حوض کوثر کسے کہتے ہیں؟ الجواب، حوض کا معنی ہے تالاب۔ جب لوگ سخت پیاس میں ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تالاب سے انہیں ٹھنڈا پانی پلائیں گے۔ جو شخص یہ پانی پیے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس تالاب کو حوض کوثر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 17، لواء الحمد کسے کہتے ہیں؟ الجواب، لواء الحمد اس جھنڈے کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام بھی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ سوال نمبر 18، مقام محمود کسے کہتے ہیں؟ الجواب، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا عزت والا مقام دے گا کہ تمام مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے گی، اسے مقام محمود کہتے ہیں۔ سوال نمبر 19، صراط کسے کہتے ہیں؟ الجواب، جہنم کے اوپر بال سے بھی زیادہ باریک پل ہوگا جس کے اوپر سے حساب و کتاب کے بعد تمام مسلمان اور کافر گزریں گے۔ کافر اوپر سے گزرتے ہوئے جہنم میں گر جائیں گے، اور مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے سلامتی کے ساتھ گزر جائیں گے، اور اس پل کو صراط کہتے ہیں۔